بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت کے سوالات میں سے آج کا پہلا سوال یہ ہے، ابن الذبیحین کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی دو ذبیحوں کا بیٹا کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ دو ذبیحوں سے مراد حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بطور قربانی کے پیش کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سلسلہ نسب میں حضرت اسماعیل سے ہے، اس وجہ سے ایک ذبیح تو یہ ہو گئے، اور دوسرے ذبیح جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں۔ ان کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب آب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو قریش ان کے مزاحم اور مقابل ہوئے۔ اس موقع پہ ان کا صرف ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا حارث، تو انہوں نے بطور منت کے کہا کہ اگر اللہ پاک مجھے 10 بیٹے دے دیں اور وہ جوان ہو جائیں، میری حفاظت کے عمر تک پہنچ جائیں، تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد المطلب اور عدی جو تھا، ایک عدی بن نوفل، ان کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو عدی بن نوفل نے عبد المطلب کو کچھ کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، تم پھر بھی میرے اوپر چڑھ چڑھ کے آتے ہو۔ تو اس موقع پہ عبد المطلب نے یہ قسم اٹھا لی، یہ منت مان لی کہ اگر اللہ پاک مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو جب آپ کی اولاد اتنی ہو گئی تب حضرت عبد المطلب نے قرہ کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہا کہ اپنے بیٹوں میں سے کس کو ذبح کروں، تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ابن الذبیحین ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں۔ اب اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے کیسے بچ گئے؟ جب ان کا نام بھی نکل آیا تو پھر ذبح کیوں نہ ہوئے، کیسے بچ گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عبداللہ کے جو نانہال والے لوگ تھے وہ اس میں رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے عبد المطلب کو اس کام سے روکا اور انہوں نے خدا کی قسم دی کہ اس کی ماں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے رب کو کسی اور طریقے سے راضی کر لو، بیٹے کی جان کا فدیہ دے دو۔ پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ بیٹے کی جان کا فدیہ کے طور پہ دے دیے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، اس معاملہ میں جس کاہنہ کا نام تجویز کیا گیا وہ کہاں رہتی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ عبد المطلب کو یہ کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، جب تک کہ ایک کاہنہ ہے اس کے پاس نہ جاؤ، اس سے پوچھ لو، ممکن ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور صورت بتلا دے۔ اگر تو وہ اور صورت بتلا دے، وہ قابل عمل ہو تو تم اس پر عمل کر لینا، اگر وہ قابل عمل نہ ہو تو تم اس کو چھوڑ دینا۔ ایک بات یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں، بعض کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے سے جو رکاوٹ بنے تھے وہ آپ کے بھائی حضرت عباس بنے تھے، اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے قریش بنے تھے۔ تو ممکن ہے کہ یہ سب مل کر رکاوٹ بنے ہوں اور انہوں نے اپنے اپنے بساط اور کوشش کے مطابق حضرت عبد المطلب کو اس کام سے روکا ہو۔ بہرحال تجویز یہ ہوا، مشورہ یہ ہوا کہ آپ ایک کاہنہ کے پاس جائیں، اس سے جا کے معلوم کریں، ممکن ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور صورت بتلا دے۔ تو سوال یہ ہے، اس معاملہ میں جس کاہنہ کا نام تجویز کیا گیا وہ رہتی کہاں تھی، اس کا نام کیا تھا؟ تو وہ کہنا
جو ہے خیبر میں رہتی تھی اور اس کا نام تھا قطبہ۔ تو اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر اس کہنہ نے اس معاملے میں کیا مشورہ دیا؟ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کہنہ کا مشورہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تو جب یہ لوگ اس کہنہ کے پاس پہنچے تو اس نے تو یہ کہا کہ تم لوگ میرے پاس سے آج چلے جاؤ، جب میرا تابع آئے گا تو میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گی، یعنی دوسرے دن آ جاؤ، آج وہ نہیں ہے میرے پاس میرا تابع۔ چنانچہ یہ لوگ دوسرے دن پھر اس کے پاس گئے اور یہ سارا معاملہ بتلایا تو اس نے یہ کہا کہ تمہیں جو ہے نا جان کی قیمت دینی پڑے گی، اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو جان کی قیمت دینی پڑے گی۔ صورت یہ ہے 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالنا، اور ایک طرف اونٹ ہوں اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ہوں، جب تک ان کا نام نکلتا رہے، یعنی حضرت عبداللہ کا 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہنا یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نکل آئے۔ تو یہ اس کہنہ نے مشورہ دیا، چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ تو 100 اونٹ جب مکمل ہوئے تب قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ یہاں ایک بات یہ بتلانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کتابوں میں کہ 300 اونٹوں پہ جا کے قرعہ نکلا ہے، یعنی 300 اونٹ جب پورے ہوئے تب جا کے قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ تو اس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہاں سے واپس آئے قرعہ ڈالنے کے بعد 100 پہ جب اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکل آیا، حضرت عبد المطلب کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی، انہوں نے دوسری مرتبہ بھی ایسا کیا، پھر 100 پر ان کے نام اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا، انہوں نے تیسری مرتبہ ایسا کیا، تو کسی راوی نے، کسی بیان کرنے والے نے اس کو 300 کر دیا ہے، یعنی در حقیقت وہ تسلی کروانا چاہتے تھے، انہوں نے 3 مرتبہ جو قرعہ اندازی کی ہے، تو اسی چیز کو کسی نے یہ بیان کر دیا کہ اونٹوں کے نام پہ قرعہ تب جا کے نکلا جب اونٹ 300 ہوئے تھے، ورنہ درست بات یہی ہے کہ 100 اونٹ جب مکمل ہوئے تھے تو قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکل آیا تھا، لیکن حضرت عبد المطلب نے تسلی کے لیے یہ کام 3 بار کیا، تو گویا کہ کل اونٹ 300 بن جاتے ہیں ہر بار جو انہوں نے 100 پہ جب قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکل رہا تھا۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے کن کا انتخاب کیا؟ یہاں سے ذبح ہونے سے حضرت عبداللہ بچ گئے، چونکہ جوان تو تھے، منت یہی تھی کہ میرے بچے جوانی کی عمر کو پہنچیں، تو یہاں سے سیدھا وہ ان کو شادی کے لیے لے گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا آپ حضرت آمنہ کے گھر پہنچے۔ تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ کی شادی کا قریش کی عورتوں پر کیا اثر پڑا؟ تو سیرت حلبیہ میں مذکور ہے، بنو مخزوم، بنو عبد شمس، بنو عبد مناف میں کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے ان کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے روشن ستارہ ہوتا ہے، اس وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں ان کو بہت چاہتی تھیں اور سب حضرت عبداللہ پر جان دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے شادی کا سن کر وہ سب اس غم میں مبتلا ہو کر بیمار پڑ گئیں۔ اگلا سوال یہ ہے، جب حضرت عبداللہ راستے میں جا رہے تھے حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضرت آمنہ کے گھر، تو کس عورت نے 100 اونٹوں کے بدلے ہم صحبت ہونے کی دعوت دی؟ یعنی یہ کہا کہ وہ جو 100 اونٹ تمہارے والد نے قربان کیے ہیں ان کا فدیہ اور بدلہ میری طرف سے لے لو تاکہ اس کا تدارک ہو جائے اور میرے ساتھ صحبت کر لو، میرے ساتھ وقت گزار لو۔ جس عورت نے یہ دعوت دی ہے اس کے متعلق تاریخ میں مختلف نام ملتے ہیں، بہرحال ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔
تو کہتے ہیں اس عورت کا نام قتیلہ یا رقیہ تھا۔ یہ قتیلہ یا رقیہ یہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھیں، چونکہ ورقہ بن نوفل قریش کے عالم دین تھے اور انہوں نے اپنے بھائی سے سن رکھا تھا، اور ان کو نور نبوت پیشانی میں نظر آ رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ چاہا کہ وہ نور نبوت میرے اندر منتقل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے بڑے اشعار اس کے جواب میں کہے کہ اما الحرام فالممات دونہ، کہ حرام کاری کی بات تو یہ ہے، جہاں تک حرام کاری کی بات ہے اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے۔ آگے فرمایا یحمل کریم عرضہ و دینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ، کہ شریف آدمی اپنے آبرو اور دین کی حفاظت کیا کرتا ہے، اس لیے تو کیسے ایک غلط کام کی طرح مجھے بلا رہی ہے۔ ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عورت پاک دامن تھی، نیک عورت تھی، یہ صرف نور نبوت کو اپنے اندر منتقل کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شہر تبالہ، یہ تبالہ یمن کا ایک شہر ہے، وہاں کی ایک کاہنہ عورت جو کتابوں سے واقف تھی، اس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اس کا نام تھا فاطمہ بنت مر الخثعمیہ، فاطمہ بنت مر الخثعمیہ۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ان کے چہرے میں نور نبوت کو چمکتا ہوا پایا، تب انہوں نے ان کو دعوت دی۔ بہرحال یہ دونوں واقعات درست ہو سکتے ہیں کہ پہلے ان میں سے ورقہ کی بہن سے ملاقات ہوئی ہو، پھر راستے میں فاطمہ سے ملاقات ہوئی ہو، یا اس کا الٹ بھی ممکن ہے کہ پہلے فاطمہ سے ملاقات ہوئی ہو، راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہو، پھر قتیلہ نے یا رقیہ نے دیکھا ہو، اور بھی اس کے علاوہ مختلف اقوال ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت آمنہ کے ساتھ شادی کے سلسلے میں حضرت عبد المطلب نے کس سے بات کی یا کس کو پیغام دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت آمنہ کے چچا وہیب بن عبد مناف کو، کیونکہ ان سے بات چیت ہوئی، حضرت آمنہ انہی کی زیر پرورش تھیں، کیونکہ حضرت آمنہ کے اپنے والد وہب بن عبد مناف کا انتقال ہو چکا تھا، تو یہ وہیب کی زیر سرپرستی میں تھیں، تو عبد المطلب نے ان سے بات کی۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے، شادی کے بعد حضرت عبداللہ نے 3 راتیں کہاں گزاریں؟ تو اس کا جواب ہے، شیعہ ابی طالب میں حضرت آمنہ کے گھر، چونکہ ان کے گھر وہاں پر تھے، اور عربوں کا یہی دستور تھا کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا، یعنی شادی کے بعد جو رخصتی ہوتی، تو 3 دن تک وہ بیوی کے گھر میں رہتا تھا وہ آدمی۔ تو اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بھی 3 دن ان کے گھر رہے، اور جب یہاں سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں اسی حسینہ سے پھر ملاقات ہوئی جس نے آج سے پہلے پیشکش کی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ نے بطور امتحان کے ان سے یہ کہا کہ آج تو وہ پیشکش نہیں کر رہی جو پہلی مرتبہ کی تھی، تو اس عورت نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب نور نبوت منتقل ہو چکا تھا حضرت آمنہ کے باطن میں، اس وجہ سے اس عورت نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے خاندان بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس خاندان کا انتخاب کس وجہ سے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو ظاہر ہے قریشی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے حضرت آمنہ سب سے افضل خاتون تھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے بیان کیا، ہم ایک بار سردی کے موسم میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن کی طرف گئے ہوئے تھے، وہاں یہودیوں کا ایک کاہن ملا جو زبور پڑھ رہا تھا، تو اس نے ہم سے بات چیت کی اور یہ پوچھا کہ تم قریش سے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم قریش سے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں آپ کے کچھ اعضاء دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت عبد المطلب نے کہا پوشیدہ حصوں کے سوا سب دیکھ سکتے ہو۔ اس نے کچھ اعضاء دیکھ کر یہ کہا کہ ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے
کہ تمہارے ایک ہاتھ میں سلطنت ہے اور دوسرے میں نبوت، اور پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں یعنی سلطنت اور نبوت بنو زہرہ کے خاندان میں نظر آ رہی ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں معلوم، نہ تو ابھی تک ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہوا ہے۔ تو اس یہودی کاہن نے یہ کہا کہ جب تم شادی کرو، یعنی خود شادی کرو یا اپنے اولاد کی شادی کرو تو بنی زہرہ میں کرنا۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے خاندان بنو زہرہ کا انتخاب کیا۔